السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج پاکستان کی سپریم کورٹ نے لارجر بینچ جو کہ 5 رکنی لارجر بینچ ہے، انہوں نے صدارتی ریفرنس کی سماعت کی، جو صدارتی ریفرنس صدر پاکستان نے سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا، جس میں آنے والے سینٹ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کی صلاح مانگی تھی، اوپینین مانگی تھی کہ آیا یہ انتخابات اوپن رائے شماری سے کیے جائیں یا سیکرٹ بیلٹ سے۔ آج رضا ربانی صاحب جو کہ بڑے منجے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں، سینیٹرز ہیں، انہوں نے آج اپنے دلائل جاری رکھے، اور آج ان کا جو خاص کر جو ان کا جو اسپیسیفک جو اس کا آج موضوع تھا، وہ 5-6 موضوع تھے۔ اس میں جو انہوں نے جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن جو ہے، جو کہ پارلیمنٹیرین کے یعنی متناسب نمائندگی، دوسرا جو سیکریسی آف ووٹ ہے، یعنی ووٹ کی جو سیکریسی ہے، اس کے بارے میں اس نے کہا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اس پر بھی دلائل دیے کہ کس طرح یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، یا جب ایک بندہ ووٹ بیچتا ہے یا وہ کرپٹ پریکٹسز کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسپیکر اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر، اور اس طرح پروونشل اسمبلی، اس طرح پریزیڈنٹ کے جو انتخابات ہوتے ہیں ان پر بھی روشنی تفصیل سے ڈالی۔ لیکن آج کی جو آخر میں جو کہ اہم رخ اختیار کر گئی اس کیس کے دوران، اس سماعت کے دوران، وہ یہ کہ وفاقی حکومت یعنی اٹارنی جنرل نے بہت اعتراض اٹھایا ان بار کونسلوں، ان بار ایسوسیشن پہ جو کہ اس ریفرنس میں انہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے یہ اپنا موقف اختیار کیا کہ ان بار کونسل، ان ایسوسیشن کو اس معاملے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا کوئی رول نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ تو ایک پولیٹیکل معاملہ ہے، یہ تو ایک سیاسی وہ ہے، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان میں بار ایسوسیشن اور بار کونسلوں کا اس کا کیا معاملہ ہے اس میں۔ تو لہٰذا عدالت کو اس نے کہا کہ ان کو نہ سنا جائے، کیونکہ اس پر مزید وقت نہیں ضائع کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اب چونکہ سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں، شیڈول جاری ہو گیا ہے، لہٰذا اب وہ بیلٹ پیپرز کی تیاری کے لیے ان کے لیے ہوگا، تو لہٰذا اس کے لیے عدالت کو انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو، اس کیس کو جلد سے جلد نمٹانے کی کوشش کریں۔ تو اس پر پھر بار ایسوسیشن اور بار کونسل کے لوگوں نے بھی اعتراض کیا۔ اس نے کہا کہ ہم جو ہے پبلک انٹرسٹ کے لیے آئے ہیں، یہ چونکہ اس کا تعلق جو ہے بنیادی حقوق سے ہے، تو لہٰذا ہم اس کو ہم ڈیفینڈ کریں گے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر بار ایسوسیشن اور بار کونسلز کو اتنا ہی فنڈامنٹل رائٹس اور بنیادی حقوق کا تحفظ ان کی فکر ہے، تو ان کو پھر چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن لائیں، ایک درخواست لائیں، جو کہ حالیہ وکیلوں نے جو کہ دہشت گردی کی، وکیلوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ پر جو حملہ کیا، اس کے خلاف پٹیشن لے آئیں۔ تو اس پر پھر کورٹ نے کہا، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم ان کو، چونکہ اب یہ پارٹیز ہیں اس میں انہیں آئے ہیں، تو ان کو ہم وقت دیں گے۔ اس سے پہلے رضا ربانی نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن یعنی متناسب نمائندگی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کی جس پارٹی کی بھی جتنی اسٹرینتھ ہو، جتنی تعداد ہو صوبائی اسمبلی میں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو وہ ووٹ، اگر ایک پارٹی کے 10 ووٹ ہیں صوبائی اسمبلی میں، اس کی اسٹرینتھ، اس کی تعداد ہے، تو وہ سینٹ میں بھی ان کو اتنا ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اکثر پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے الائنسز ہوتے ہیں اور اتحاد ہوتے ہیں، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مطلب جس پارٹی کے 5 MPAs ہیں تو ضروری نہیں کہ وہاں پہ بھی وہ 5 ووٹ لیں، ہو سکتا ہے کہ جو الائنس کیے ہوتے تو یہ ضروری نہیں، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ نے کہا، خاص کر جسٹس اعجاز الاحسن، اس نے کہا کہ چونکہ یہ ایک آئینی مینڈیٹ ہے، کیونکہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ جو خود ان کو رضا ربانی کو نے کہا کہ آپ خود کہتے ہیں کہ جو سینٹ ہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس کو اسٹرانگ کرتا ہے، اکائیوں کو اسٹرانگ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور جس پارٹی کی بھی جتنی بھی اکثریت ہوگی، جس پارٹی کی جتنی بھی تعداد ہوگی صوبائی اسمبلی میں، تو لہٰذا ان کو یہ چاہیے کہ ان کو وہ سینٹ میں بھی وہ نمائندگی ملے۔ اس کے بعد پھر رضا ربانی نے جو کہ عدالت نے جو سوالات اٹھائے تھے، خاص کر سیکریسی آف ووٹ کے حوالے سے، کہ یہ اس کرپشن کو، یہ کرپٹ پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، جس طرح کورٹ نے کہا تھا کہ جو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائیبل بنایا جائے، یعنی اس کو شناخت کیے جائے، اس پر ایسا شناخت کیا جائے کہ یہ کس MPA کا، کس ووٹر کا، کس پارلیمنٹیرین کا یہ بیلٹ پیپر ہے، تاکہ وہ آئندہ اگر کسی کو شک ہو جائے کسی پارٹی کو کہ انہوں نے اس پارٹی کو ووٹ نہیں دیا ہے، اس کے خلاف دیا ہے، تو وہ الیکشن کمیشن سے پھر یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ آپ ہمارا یہ بیلٹ پیپر دیکھیں۔ لیکن اس پر رضا ربانی نے کہا کہ چونکہ یہ ووٹ کی سیکریسی جو ہے یہ تھرو آؤٹ دی ورلڈ ہے، پوری دنیا میں جو الیکشن جو ہوتے ہیں وہ خفیہ رائے شماری سے ہوتے ہیں۔ اور پھر رضا ربانی نے ایک پوائنٹ ریز کیا، اور اس نے سماعت کے دوران یہ کہا کہ چونکہ آرٹیکل جو سیکشن 167 اور 168 ہے
الیکشن ایکٹ کے کہہ رہے اس میں پوری جو ہے مروجہ پروسیجر پورا ایک سسٹم اس پہ دیا گیا ہے کہ فرض کرے ایک شخص ہے وہ کرپٹ پریکٹسز کرتا ہے, ایک ایم پی ہے وہ اپنا ووٹ بیچتا ہے, تو اس کے لیے پھر اس کے خلاف پینل پنشمنٹ ہے اگر وہ ثابت ہو جائے. لیکن رضا ربانی نے یہ کہا کہ جو الزام لگاتا ہے کہ اس نے ووٹ نہیں دیا, اس نے ووٹ بیچ دیا, تو اس الزام لگانے والے کو جو ہے وہ مٹیریل ایویڈنس پرووائڈ کرنی پڑے گی, شواہد ظاہر کرنے پڑیں گے تاکہ, اور اس پر پھر اس نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 218 جو آرٹیکل 218(3) ہے اس کے تحت پھر جو وہ اپنا آئینی مینڈیٹ الیکشن کمیشن استعمال کر سکتا ہے. آرٹیکل 218(3) میں ناظرین یہ لکھا گیا کہ جو بھی انتخابات اور جو بھی الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے اس کو آئینی ذمہ داری دی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ملک میں جتنے بھی انتخابات ہوتے ہیں وہ ان کو یہ ان کی کوشش ہونی چاہیے, یہ ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے, بلکہ یہ ان کا ابلیگیشن ہونا چاہیے کہ وہ ملک میں انتخابات جو ہیں وہ شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں, آزادانہ کریں, کہ اس میں کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں. اور ہاں اس میں ایک جو خاص جو ہوتے ہیں کہ گارڈڈ اگینسٹ کرپٹ پریکٹس, اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر کس کے خلاف شواہد آ جاتے ہیں تو پھر اس کے خلاف پھر وہ ان کرپٹ پریکٹسز کے خلاف پھر وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مجاز ہوتا ہے. اور اس حوالے سے اس نے پہلے بھی کہا گیا کہ جو بھی مثلا اگر کسی کی الیکشن عذرداری پہ اگر کسی ایم پی اے کے یا ایم این اے کے الیکشن پہ کوئی الزام لگاتا ہے دوسرا فریق کہ اس نے دھاندلی کی ہے, اس نے یا اپنے گوشوارے نہیں بتائیں, تو پھر وہ الیکشن ٹرائبونل میں وہ کیسز جاتے ہیں اور باقاعدہ اس کی پھر سنوائی ہوتی ہے. تو آج رضا ربانی نے جو کہا کہ 167 اور 168, اور اس کے دوران اس نے پھر کہا الیکشن ایکٹ کے جو 167 اور 168 ہیں یہ وہ شکیں ہیں جن کے تحت ایک شخص کو سزا دی جا سکتی ہے. لیکن اس میں کہا کہ یہ اگر ثابت ہو جائے کہ ایک ایگریوڈ, اگر کوئی بندہ راضی ہو جائے, ریسیوڈ, اگر کوئی بندہ پیسے لے لیتا ہے, اور اگر کوئی معاہدہ ہو کہ وہاں میں ایک بندے سے پیسے لوں گا, لیکن اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کسی شخص کے خلاف کہ اس نے پیسے لیے ہیں تو اس کے خلاف پھر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے, اور اس کے لیے پرپینل جو ہے وہ پنشمنٹ ہے. لیکن رضا ربانی نے کہا کہ یہ عمل جو ہے وہ یہ الیکشن کمیشن انشور کرائے گا کہ یہ عمل جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے کیا جائے. مطلب یہ کہ ایک بندہ فرض کرے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کو کیسے پتہ چلایا جائے گا کہ اس بندے نے ووٹ دیا یا نہیں دیا. تو اس لیے رضا ربانی نے کہا کہ چونکہ جب ووٹ ڈالا جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ مراحل طے کرنے ہوں گے الیکشن کمیشن کو, اور وہ انہوں نے 167 اور 168 کا بتایا کہ یہ شکیں ہیں کہ اس کے دوران فرض کرے ایک بندے کے سامنے, دو بندوں کے سامنے معاہدہ ہو جاتا ہے کہ میں نے آپ کو پیسے دیں گا, میں آپ کو پیسے دوں گا, اور آپ نے وہ پیسے لے لیے. ایک تو معاہدہ ہو جاتا ہے, پھر دوسرا یہ کہ وہ پیسے کی ایگریمنٹ ہوتی ہے, پھر جب ایک بندہ پیسے لے لیتا ہے اور پھر جب وہ ووٹ نہیں ڈالتا. یعنی یہ 3 سٹیجز ہیں, یعنی ریسیوڈ ایگریمنٹ, اور پھر جو کانٹریکٹ جو ہوتا ہے, جو معاہدہ ہوتا ہے, اس کے تحت پھر اس شخص کو سزا دی جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ کارروائی کی جائے. جب ووٹ ڈل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. تاہم انہوں نے پھر جسٹس اعجاز الاحسن نے پھر یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہونی چاہیے, اور اس کے لیے جو اگر لیٹ سپوز اگر کوئی مٹیریل ایویڈنس پرووائڈ کر لے تو پھر کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ مجاز اتھارٹی ہے اور وہ پھر اس کا ایکشن لے سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ محض الزام لگانا کہ فلاں نے پیسے لیے, فلاں نے ووٹ نہیں دیا, فلاں نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے کہا یہ ہوائی باتیں ہیں. جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا تو اس پر کچھ نہیں ہو سکتا. دوسری جانب آج پاکستان پیپلز پارٹی, چونکہ رضا ربانی صاحب پیپلز پارٹی ایک تو پرسنل کیپیسٹی میں وہ اس کیس میں شامل ہوئے ہیں, اس نے دلائل دی ہیں, ایک انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی کی. لیکن آج جو بہت سے سینئر جو پارلیمنٹرین دوسرے سینیٹرز ہیں, سینیٹر فاروق ایچ نائک, انہوں نے آج عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کی طرف سے جو ہے وہ میں اپنے پیش ہوں گا. اور چونکہ ہم نے بھی پٹیشن دائر کی ہے, اس پر پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے اور ججوں نے بھی, خاص کر اعجاز الاحسن نے بھی کہا کہ جو کہ رضا ربانی نے اتنے تفصیل سے ایکسٹینسولی اس نے آرگیو کیا ہمارے سامنے, میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اس کی دوسری پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کو ضرورت پڑے کہ وہ دلائل دے. تو لیکن فاروق ایچ نائک نے کہا کہ نہیں جناب, میں جو دلائل دوں گا وہ بالکل ٹوٹلی رضا ربانی کے دلائل سے مختلف ہوں گے, اور یہ میں کورٹ کو انشور کراتا ہوں کہ جو رضا ربانی صاحب نے جو کچھ کہا میرے دلائل اس سے مختلف ہوں گے, اور وہ چیز میں وہ کور کروں
کروں گا, عدالت کی معاونت کروں گا, جو کہ رضا ربانی نے شاید بتایا نہ ہو. لیکن اس پر پھر بھی اٹارنی جنرل نے بھی پھر دوبارہ اعتراض اٹھایا. اس نے کہا کہ جناب یہ تو ایک تو پیپلز پارٹی آ گئی ہے, اور دوسری جو ہے اب انہوں نے ایک اور پی لگا دیا, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین, چوتھا پی لگا دیا. تو کہہ رہے کل کو پھر کوئی آ جائے گا کہ اس کے ساتھ PSF بن جائے گا, اور پارٹیاں بھی آ جائیں گی, تو اس پہ پھر عدالت کا جو ہے نا وہ وقت ضائع ہوگا. تو اس پر فاروق اشنائک نے کہا کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین, ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین وہ سیکشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کہ باقاعدہ الیکشن کے لیے ٹکٹ جاری کرتے, تو لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کی بہت بڑی اہمیت اور بڑی حیثیت ہے, لہٰذا اس پہ میں دلائل دوں گا. تو اس پر پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر اور سٹیک ہولڈر سے بھی کہا. اب دوسرے اس میں جو فریق ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, جمعیت علماء اسلام ہے جس کو کامران مرتضیٰ ریپرزینٹ کریں گے, جماعت اسلامی ہے ایون انہوں نے بھی. لیکن آج تو جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ جو رضا ربانی نے جو دلائل دی ہیں ہم انہی کو اڈاپٹ کریں گے, اسی پہ ہم ریلائی کریں گے. باقی جو اب چیف جسٹس نے کورٹ نے پھر فیصلہ سنایا, بلکہ یہ کہہ دیا کہ کل جو ہے تمام وکیلوں کو, کل رضا ربانی جو ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں اپنے دلائل مکمل کر لیں گے, لیکن اس کے بعد پھر JUI کے جو ہے فاروق اشنائک کو موقع دیا جائے گا. لیکن عدالت نے یہ کہا کہ سب وکلاء جو ہیں وہ 30 منٹ جو ہے نا اپنے آرگومنٹ دیں گے. تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کل ہی فیصلہ آ جائے گا, لیکن اب کل رضا ربانی کے دلائل کے بعد پھر فاروق اشنائک اپنے دلائل کا آغاز کریں گے, اور اس کے بعد اور وکلاء کریں گے. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.